إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف. آپ کا میزبان محمد زید لکھوی حاضر خدمت ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فرضیت اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا تھا. اب اس پروگرام میں ذکر الہی کے جو کلمات، انداز اور اوقات کے بارے میں ہم معلوم کریں گے. ناظرین کرام، اللہ کا ذکر، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم آیات کی روشنی میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی تھی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور جو ان میں الجھ کر اس سے غافل ہو گیا، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. ناظرین کرام، اللہ کا یہ حکم جو ہے، اس کی تعمیل فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، ہر ایماندار کے اوپر، کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے. اور کبھی اس سے غافل نہ ہو اپنے دنیا کے معاملات میں الجھ کر. اگر وہ غفلت کرے گا تو بہت بڑا جرم کا ارتکاب کرے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اس حکم کی تعمیل کیسے کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کی رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مطلب کیا ہے، صبح و شام تسبیح کا مطلب کیا ہے. ناظرین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا اللہ کا ذکر اسی طرح سے کرتے تھے کہ وہ ہر وقت تسبیح اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے منکب گراتے رہتے تھے، بیٹھتے اٹھتے مجلسوں میں، راستوں میں، ہر جگہ پہ؟ کیا یہ ذکر کا انداز تھا؟ ہر وقت تلاوت قرآن کرتے رہنا یہ ذکر ہے؟ یا یہ کہ ہر وقت مسجد میں جا کے بیٹھ جانا اور مسلسل بیٹھ کے کوئی ورد وظیفہ اس کو دہراتے رہنا اور اس کی کئی تسبیحات نکالنا، 100 تسبیحیں نکال لینا، 1000 تسبیحیں نکال لینا؟ یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہی اللہ کا ذکر ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس میں نہ تو ہمیں تسبیح نظر آتی ہے اور نہ ہی اس طرح سے بیٹھ کر چلا کشی کی طرح مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے کسی چیز کی 100 تسبیحیں نکالنا. اس طرح کی کوئی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ہمارے سامنے کسی مستند ذریعے سے نہیں ہے. جبکہ عمل ان احکامات کے اوپر کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی جو بہترین صورت ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کی عملی صورت کیا تھی، وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، بسم اللہ یعنی بسم اللہ پڑھ کے تو بستر پہ لیٹنا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اس کے بعد دعا سکھائی کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یا بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا. یہ دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے رسول نے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کر کے سو. آیت الکرسی اللہ کا ذکر ہے. مختلف اوراد، وظائف، سورۃ سجدہ کی تلاوت، یہ سورۃ الملک کی تلاوت، سب اللہ کا ذکر ہے.
اللہ کو یاد کر کے سوئے، بلکہ سوتے میں رات کو جب کروٹ بدلتے اس وقت کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اور راد منقول ہے کہ جب آپ کروٹ تبدیل فرما رہے ہوتے تو آپ کیا الفاظ ارشاد فرماتے۔ پھر صبح سو کر اٹھتے تو سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، فوراً اللہ کی یاد ہے۔ پھر جوتا پہننے لگتے، بسم اللہ پڑھ کے جوتا پہنتے، جوتے کو جھاڑ کر پہنتے کہ رات کو جوتا پڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر جوتا پہنتے۔ بیت الخلاء جاتے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکلے فوراً غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہی ہے مطلب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا، کہ ایک مسلمان اپنے زندگی کے کسی بھی مرحلے اور کسی بھی لمحے میں اللہ کو نہ بھولے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء کے بعد کیا کرتے؟ وضو کرتے۔ وضو کرنے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، بسم اللہ بھی اللہ کا ذکر۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، اور جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے وضو کے بعد اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر دعا پڑھنا کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ وضو کر لیا اور وضو کے بعد نماز ادا کی، سنتیں 2 نفل پڑھے، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے تو گھر سے نکلنا ہے۔ گھر سے نکلنے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مسجد سے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، پھر راستے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں منقول ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے کرنے کی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پھر اللہ کا ذکر، کہ وہاں دعا پڑھنی ہے، عام دعا جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بھی دعائیں منقول ہیں کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا بھی مسنون ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا ذکر کر کے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہو کر پر وہاں کیا؟ وہاں نماز پڑھی، وہاں اللہ کے ذکر کی تینوں صورتیں، قلبی، لسانی اور زبانی، وہ اللہ کا ذکر کیا۔ باہر نکلتے ہوئے پھر دعا اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ توکلنا، یعنی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اپنے گھر میں داخل ہونا۔ یہ بھی مسنون دعائیں ہیں، میں آگے ان کا تفصیل سے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، جو ہماری ناگزیر دعائیں ہیں روزانہ کے معمولات میں۔ اس کے بعد گھر میں اگر داخل ہوئے تو آپ ظاہر اگر فجر کا وقت ہے اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے گا۔ کھانے کے درمیان میں اگر یاد آیا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، وہاں پھر اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یا اور 2-3 طرح سے دعائیں کھانے کے بعد مسنون منقول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح پانی پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر سفر پر نکلنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے تو سواری پر بیٹھیں گے، تو سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ تو ہے کہ اگر صرف گھر سے باہر تھوڑی بہت کہیں پہ جا رہے ہیں، اور اگر سفر پر جا رہے ہیں تو سفر کی الگ دعا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے یہ سواری کی دعا جو ہے اور سفر کی دعا، اس کو ہم مکس کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سواری کی دعا کو سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کی دعا ہے، جبکہ سفر کی دعا وہ الگ ہے۔ تو سواری کی دعا الگ ہے، اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں دعاؤں میں جو خاص اذکار ہیں اس میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ صرف میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے رسول کی زندگی میں سے جو عملی صورت ہمیں ملتی ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی، اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو سفر میں گئے تو تب دعا، سفر سے واپسی پر الگ دعا، دودھ پینا ہے بسم اللہ پڑھیں گے آپ، دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے۔ تو اسی طرح سے چھینک آ گئی الحمدللہ پڑھنا ہے،
اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے، یہ کیا ہے؟ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم مبارک محمد سنے تو درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی یہ ہے وہ معمولات زندگی جو میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تھے۔ اور کوئی زندگی کا ایسا لمحہ، ایسا پہلو ذاتی زندگی کا نہیں ہے کہ جس کے شروع آخر میں اللہ کے رسول کا ذکر مسنون منقول نہیں ہے۔ یہی ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، جس پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ انہوں نے تسبیح پکڑ کے بازاروں میں نہیں گھومے، انہوں نے تسبیح پکڑ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہزار تسبیحوں کے چلے نہیں کاٹے۔ یہ اللہ کا ذکر انہوں نے کثرت کے ساتھ کیا جو مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ناظرین کرام، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انداز آپ کے اذکار کے، اوقات آپ کے اذکار کے، کہ مختلف مواقع عمومی زندگی کے روزمرہ معمولات جن سے 24 گھنٹے میں کئی دفعہ ہم ان معمولات سے گزرتے ہیں، ان سب معمولات میں اذکار مسنونہ جو ہیں وہ منقول ہیں۔ باقی بھی زندگی کے بے شمار معاملات، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے شروع اور آخر میں مسنون اذکار جو ہے وہ منقول نہ ہوں۔ ناظرین کرام، یہ مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہمیں یہ سیرت ملتی ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیسے کرنا ہے۔ باقی انداز کیا ہوگا، اوقات کیا ہوں گے، کلمات کیا ہوں گے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کلمات کے حوالے سے جیسے بھی کچھ کلمات میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، اور کچھ کلمات بہت ہی جو فضیلت والے کلمات ہیں، بہت ساری احادیث میں اللہ کے رسول نے وہ بیان فرمائے ہیں، پہلے میں ان کا تذکرہ کر دوں، اس کے بعد پھر وہ اذکار کے جو ہمیں روزمرہ معمولات میں کرنے چاہیے، ہمارے عمومی معمولات کے اندر ہیں، ان کا ذکر میں کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الکلام اربعون، بہترین اور فضیلت والے جو کلمے ہیں وہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ بہترین کلمات ہیں ذکر کے لیے۔ متفق علیہ روایت اگلی ہے بخاری مسلم شریف کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت معروف روایت، یہ آخری حدیث ہے جس کا درس جو ہے عام طور پہ بخاری شریف کے اختتام پر دیا جاتا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری، رحمان کو بہت پیارے ہیں، کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی وہ کلمات جو ورد اور وظیفہ ہونا چاہیے، ان میں سے جو اعلیٰ ترین کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ ان کا تذکرہ جاری ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ، ایک دن میں اس نے 100 دفعہ یہ کلمات کہے۔ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، حطت خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر، یعنی جس شخص نے ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کیا، وظیفہ کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اگلی روایت متفق علیہ روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال حین یصبح و حین یمسی، جو صبح بھی یہ کلمات کہے اور شام بھی۔ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہی کلمات سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ، 100 دفعہ، لم یأت احد یوم القیامۃ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ، یعنی جس شخص نے صبح بھی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، شام بھی سبحان اللہ و بحمدہ کہا، تو اس نے ایسا وظیفہ کر لیا ہے کہ اس وظیفے کے علاوہ کوئی اور اعمال کر کے اور وظیفے کر کے اس سے زیادہ کوئی اجر و ثواب قیامت کے روز لے کے آ جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی شخص اس سے بڑھ سکتا ہے
جو یہی والا وظیفہ کر کے آئے یا یہی والا وظیفہ اس سے زیادہ کر کے آئے۔ ناظرین کرام، یہ فضیلت والے کلمات کا تذکرہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکلام افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کہ مصطفی اللہ لملائکتہ، وہ والا کلام سب سے افضل ہے جس کلام کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے کہ فرشتے وہ ورد کریں۔ وہ کون سا کلام ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ تمام روایات سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات جو ہیں ان کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، جاتے جاتے ایک اور روایت عرض کر کے بریک پہ جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک دفعہ کسی نے یہ کہہ دیا صرف سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے صرف ایک دفعہ یہ ورد کرنے سے۔ ناظرین کرام، یہ کمال کے کلمات ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی وہ مسنون کلمات ہیں جن کو ہمیں اپنا ورد اور وظیفہ بنانا چاہیے۔ ابھی ان اعلیٰ کلمات کا تذکرہ جاری ہے، بریک کے بعد باقی تفصیل لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے ان کلمات کا کہ ذکر کرتے ہوئے کون سے کلمات پڑھے جائیں۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ لمبی روایت ہے جس میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اونچی اونچی تکبیرات کہہ رہے تھے تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ بھئی تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت قریب ہے، تو تم آہستہ آواز سے اللہ کو پکارو۔ تو اس حدیث کے آخر پہ بڑے شاندار کلمات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفتاً بتائے کہ آپ نے فرمایا کہ یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، آپ نے صحابی کو فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں؟ فقلت، صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے وہ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ جو ذکر ہے کہ لا حول نہیں ہے کوئی کسی بھی شر سے بچنے کی کوئی استطاعت، ولا قوت اور نہ ہی کسی اچھائی کو حاصل کرنے کی قوت الا باللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے یہ پاکیزہ کلمات کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، کس طرح سے دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان اعلیٰ کلمات کے بعد کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، آگاہ فرمایا ہے، یہ بھی چند روایات میں نے عرض کی ہیں، بہت ساری اور روایات بھی ہیں، وقت کی قلت کے باعث پیش نہیں کی جا سکتی۔ ابھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کلمات جو ہماری عام زندگی کے معمولات میں جن سے ہمیں روزمرہ اپنے معاملات میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان سے میں آپ کو تعارف ضرور کروا دوں کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکن ان کا تعارف کروانے سے پہلے، کیونکہ ہمارے موضوع کے 3 حصے ہیں، کلمات، انداز بھی اور اوقات بھی، تو ناظرین اکرام یہ تمام اذکار کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول نے کوئی تعداد کا ذکر کیا ہے تو وہ تعداد بھی ضروری ہے، اس کو فالو کیا جائے گا۔ جہاں اللہ کے رسول نے تعداد مقرر نہیں کی وہاں ہم بھی نہیں کریں گے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر اونچی آواز سے کیا وہاں اونچی آواز سے کیا جائے گا، جو آپ نے خاموشی سے کرنے کا فرمایا وہ خاموشی سے کیا جائے گا، جو گن کر کہا وہ گن کر، جو بغیر گنتی کے وہ بغیر گنتی کے۔ اسی طرح سے جو آپ نے اوقات مقرر فرما دیے کہ نماز کے بعد ذکر ہوگا،
جیسا کہ آپ نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، اسی طرح سے فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا اور بھی اسی وظیفے کے کئی انداز مختلف حدیث میں آئے ہیں۔ تو جو چیزیں آپ نے مقرر فرما دیں، ان کی تعداد، ان کے اوقات اور ان کا انداز، وہ اسی طرح سے ہی ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو انداز اور اوقات کے حوالے سے الگ سے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جہاں اللہ کی رسول کوئی انداز مقرر فرما دیں وہی ہم اختیار کریں گے، جہاں کوئی اوقات مقرر فرما دیں انہی اوقات کا پھر ہم بھی اہتمام کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اذا خرج الرجل من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے، ناظرین میں بھی نکلتا ہوں گھر سے، آپ بھی نکلتے ہیں، ہم خاموشی سے چپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں، حالانکہ باہر بے شمار خطرات ان سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں کرونا وائرس کا خطرہ ہی بہت بڑا ہے۔ تو کتنے بے شمار خطرات ہیں باہر جا کر جن کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکلیں تو کتنا عظیم فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ کے ذکر کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی اور اس ذکر کے فضیلت اور فائدہ بھی ہم حاصل کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے فقال، پس اسے چاہیے کہ یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات اس نے کہے، معنی کیا ہے کہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ مجھ میں کسی برائی سے بچنے کی کوئی استطاعت ہے اور نہ ہی کسی اچھائی کو حاصل کرنے کی قوت ہے سوائے اللہ کے۔ یہ الفاظ کہہ کر گھر سے نکلا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقال حین اذن، اس موقع پر اللہ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ ہدیتا و کفیتا و وقیتا، تو ہدایت دیا گیا، تو کفایت کیا گیا اور تو بچا لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے فتنحى له الشیاطین، شیطان اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور فیقول له شیطان آخر، وہ جو شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے وہ تو اب یہ وظیفہ کرنے سے گھر سے نکلتے وقت جب یہ کیا وہ بھاگ گیا، تو اس کا ساتھی شیطان کو یہ کہتے ہیں کہ کیف لک برجل، اب ایسے بندے کے ساتھ اب تو کیسے اس کے ساتھ اپنی خباستیں اور شرارتیں کر سکے گا کہ قد ہدیا و کفیا و وقیا، اس کو تو ان کلمات کے پڑھنے سے ہدایت بھی دے دی گئی، اس کو کفایت بھی کر دیا گیا ہر نقصان کے مقابلے میں، اس کو بچا بھی لیا گیا، اب تو کیا کرے گا؟ شیطان کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام کتنا شاندار ذکر ہے، گھر سے نکلتے ہوئے ہم کریں، ہر شر سے محفوظ، شیطانوں سے محفوظ، اور اللہ کے ذکر کرنے کے حکم کی بھی یہ تعمیل، اور یہی اصل عملی صورت ہے کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ ناظرین اکرام ترمذی شریف کی اگلی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے یہ نکلتے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان الفاظ کا ذکر فرماتے، ورد فرماتے۔ اذا خرج من بیتہ، آپ جب اپنے گھر سے نکلتے تو قال، آپ فرماتے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا۔ بڑے شاندار کلمات ہیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اللہم اے اللہ انا نعوذ بک، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من ان نذل، اس بات سے کہ ہم پھسل جائیں، او نذل، یا ہم گمراہ ہو جائیں، کیونکہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، بے شمار بازار کے اندر گمراہیاں، لغزشیں، بے شمار گناہ، بے شمار وہاں پہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے گھر سے نکلتے ہوئے کہ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں من ان نذل، پھسل جانے سے، لغزش سے، او نذل، گمراہ ہو جانے سے، او نظلم، یا اس بات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ہم کوئی ظلم کریں کسی کے اوپر، اور نظلم، اور تیری اس بات سے بھی پناہ مانگتے ہیں ہم کہ ہم پر کوئی ظلم کرے، اور نجہلا،
یا ہم کوئی جہالت کا کام کریں گھر سے باہر جا کر، اور یجہل علینا، یا ہم پر کوئی جہالت کی جائے، یا اللہ ہم تیری اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام دیکھیں کیسے شاندار کلمات، یہی وہ تعمیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے اس حکم کی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے اور ان اذکار کے اوراد کے جو فضائل ہیں وہ الگ سے سمیٹتے۔ ناظرین کرام، مسلم شریف کی روایت علی الازدی انہوں نے خبر دی کہ انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا استوى علی بعیرہ خارجا الی سفر کبر ثلاثا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے اونٹ پر بیٹھتے 3 دفعہ آپ اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کے ذکر کے حکم پر عمل کا ایک طریقہ سواری کے وقت، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت کلمات، سنت انداز کہ اللہ کے رسول 3 دفعہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی دعا ہوگی۔ پھر 7 سفر کی دعا پڑھتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمال ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ ناظرین کرام، اگر اس کے الفاظ کے ترجمے پہ غور کریں تو سفر پر جاتے ہوئے جو شخص یہ اذکار کر لیتا ہے اس کو سفر کی تمام پریشانیاں اس کی سفر کے آغاز میں ہی دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، صرف ان کا ترجمہ میں ایک دفعہ کر کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو بے شمار اذکار جو ہمارے معمولات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم وہ یاد کریں اور ان کو ہر وقت ہر لمحہ کریں تو اللہ کے اس حکم پر عمل ہوتا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور ایسی بے شمار فضیلتیں ہم سمیٹتے ہیں ان اذکار کی کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے تو ان کو ملتی ہیں۔ اب سواری کی دعا میں کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دی یہ سواری ہمارے لیے، وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو اپنے قابو میں کر نہیں سکتے تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقتور سواری کو ہم اپنے قابو میں کر لیں۔ یہ اونٹ کے لیے بھی یہی ہے، اور آج اگر ہم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو اس کی مشینری کا جو میکینزم ہے وہ بھی ہمارے بس کے بات نہیں تھی کہ ہم اس کو اس طرح سے کنٹرول کر پاتے، اس مالک نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو دعا پڑھیں وما كنا له مقرنین، ہم اس کو مسخر نہیں کر سکتے تھے اپنے لیے، وانا الی ربنا لمنقلبون، اور لوٹ کر ہم اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، یہ سب اس کی نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر سفر کی دعا میں شاندار کلمات اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى، یا اللہ ہم تم سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں نیکی کا اور پرہیزگاری کا، یعنی سفر میں ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو، صرف ہم نیکی کریں اور پرہیزگاری کا کام کریں۔ ومن العمال ما ترضى، اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں اس سفر میں کہ جو تجھے راضی کرے۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، یا اللہ ہم پر یہ سفر آسان فرما دے۔ واطو عنا بعدہ، اس سفر کی دوری کو ہمارے لیے لپیٹ دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے سفر کے اندر، والخلیفۃ فی الاہل، اور میں جن گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں نا وہاں ان کی حفاظت کے لیے میرا نائب بھی تو ہی ہے۔ اور ساتھ یہ دعا، یعنی اسی دعا کے الفاظ جاری ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر، سفر کی تکلیفوں سے اور کسی برے منظر سے کہ راستے میں مجھے کوئی ایکسیڈنٹ نظر آئے یا کوئی ایسا تکلیف دہ منظر دیکھنے کو ملے، وسوء المنقلب، یا اللہ میں گھر میں واپس ایسے لوٹنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو برا ہو، یعنی میں برے حالت میں گھر لوٹوں یا گھر پہنچوں تو گھر کی حالت مجھے جو ہے وہ بری ملے، تو ایسا جو برا لوٹنا ہے میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فی المال والاہل، مال کے اعتبار سے بھی اور گھر والوں کے اعتبار سے بھی۔ ناظرین آپ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے کہ جب ہم سفر پر جاتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں تو کس قدر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سفر میں، اور گھر والوں کو گھر میں، اور اپنے مال کو اور ہر چیز کو اللہ کے سپرد بھی کر دیتے ہیں، اور سفر کی صعوبتوں میں اللہ کی مدد مانگتے ہیں، سفر کے جلد طے ہونے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو کتنی شاندار دعا ہے ناظرین کرام۔ اسی طرح سفر سے واپسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون کے ساتھ
ذکر کرتے ہوئے گھر واپس تشریف لاتے۔ ناظرین کرام، ہمارے بے شمار معمولات زندگی، آپ بازار جاتے ہیں تو بازار میں جانے کی الگ دعا ہے، شاپنگ کرتے ہیں تو شاپنگ کرنے کی الگ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ تاکہ وہاں نقصان کا سودا نہ ہو۔ ناظرین کرام، کوئی ایک موقع ہے، بے شمار مواقع ہیں جن میں اللہ کے رسول نے ہمیں اذکار اور اوراد سکھائے ہیں۔ اگر ہم وہ سارے اذکار اور اوراد یاد کر لیں، زندگی کے ہر اس معمول کے موقع پر پڑھیں، وہی الفاظ پڑھیں جو اللہ کے رسول نے پڑھے، وہی انداز جو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا، وہی اوقات جو اللہ کے رسول نے مقرر فرمائے، بے شمار سعادتیں، بے شمار فضیلتیں اور برکتیں دنیا کی اور آخرت کی وہ ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بن جائے گا، ہر لمحہ اللہ کا ذکر بن جائے گا، اور یہی مسنون انداز ہے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کا۔ ابھی ناظرین کرام ایک پہلو رہ گیا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کے تسبیح بیان کرو۔ اس کا مطلب وہ ہے جو بے شمار احادیث اس حوالے سے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صبح و شام کے الگ اذکار بتائے، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ان کی کرنے کی اللہ کے رسول نے تاکیدیں بھی فرمائی ہیں۔ تو وہ صبح و شام کے جو مسنون اذکار جب ہم کرتے ہیں تو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پر اس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت مسلمان قرآن پاک میں اللہ کے احکامات کی روشنی میں جو بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں عبادت کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، حاضر ہوں گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔